الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب درود شریف پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بعد حمد و صلات سب سے پہلے تو دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں ماشاء اللہ تبارک و تعالی ہر سال کی طرح اس سال بھی قبلہ علامہ وسیم القادری بانی و سرپرست اعلیٰ اہل سنت قرآن اکیڈمی انہوں نے اور ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا ولی جان اتاری مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے جملہ رفقاء اور معاونین انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس خوبصورت بزم کو سجایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں حاضر ہونا ان کا کوششیں کرنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مجھے جو موضوع قبلہ علامہ صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کیا قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ ہمارا موضوع ہے. اس موضوع کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ بھی بندہ خود کرے. دو صورتیں ہیں. قرآن کریم کا ترجمہ بھی بندہ خود کرنے کی کوشش کرے, خود ہی ترجمہ کیا اور جو ذہن میں آیا اس پر عمل کرنا. یہ ہے پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ ترجمہ تو خود نہیں کرتا, قرآن کریم کا ترجمہ کسی عالم دین کا لکھا ہوا کیا ہوا وہ پڑھتا ہے. ترجمہ اس عالم دین کا پڑھا مگر بغیر علماء کی رہنمائی کے کیا اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, یہ ہے ہمارا موضوع. ایک ہے بندہ خود ہی ترجمہ کرنے کی کوشش کرے اور پھر اس پر عمل کرے. نمبر دو, ترجمہ تو کسی عالم دین کا پڑھا, خود اپنی طرف سے نہیں کیا مگر علماء کی رہنمائی کے بغیر جو اس کے ذہن میں ترجمہ پڑھ کے مطلب آیا مفہوم آیا اسی پہ عمل کر لیا. تو یہ جو دونوں کی دونوں صورتیں ہیں اسلام و شریعت کے اندر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے. ایک عام مسلمان کو ان دونوں کاموں کی اجازت نہیں ہے. نہ تو خود وہ ترجمہ کر کے عمل کر سکتا ہے اور نہ صرف ترجمہ پڑھ کے بغیر کسی عالم کی رہنمائی کے جو اپنے ذہن میں مطلب آیا اس پہ بھی عمل کر سکتا نہیں. ان دونوں صورتوں پر انشاءاللہ میں مختصراً کلام عرض کرنے کی کوشش کروں گا.
سب سے پہلے آپ اس بات کا اندازہ لگائیے، یہ ماشاءاللہ تبارک و تعالی اس مسجد کی اور ان علماء کی خصوصیت ہے کہ باقاعدہ پہلے موضوع دیے جاتے ہیں کہ اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، اس موضوع پہ گفتگو کرنی، آج کے اس دور کے اندر اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ رسمی طور پر جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، یہ محافل نہیں ہے کہ بس وہ شور شرابہ اور ڈم ڈمکا کر لو، اللہ اللہ خیر صلاح، وہ کام نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کے اندر علم کی اہمیت بہت ہے۔ آپ ذرا توجہ کیجئے، قرآن کریم کے اندر تقریباً 78,000 کے قریب الفاظ ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھیے۔ سمجھ کے آیا کہ اسلام کے اندر علم حاصل کرنا اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر آپ شروع اسلام کا اگر زمانہ دیکھیں، غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدی بنائے گئے تو ان کو چھوڑنے کی جو تجویز تھی وہ کیا تھی؟ جو 10 کو پڑھائے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو یہ اسلام کے شروع سے ہی ایک تو سب سے پہلا جو لفظ قرآن کریم کا قلب اطہر پر نازل کیا گیا وہ ہے اقرا، پڑھیے، تعلیم کی اہمیت۔ اور پھر غزوہ بدر سب سے پہلا معرکہ، اس کے اندر بھی جو علم دین کی اہمیت ہمیں سمجھائی گئی ہے، ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اگر خالق کائنات کی رضا دیکھی جائے، اللہ قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ پاک کے ہاں علم کی کتنی قدر اور اہمیت ہے، خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ مفہوم یہ ہے ایمان والوں میں سے جو علم والے ہیں اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت مبارکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر ہو سکتے نہیں۔ آج کہتے ہیں مولوی سدھر گئے، سارے سدھر جائیں گے، مولویوں نے سب کچھ بگاڑ دیا، جبکہ رب کیا فرماتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو حقیقی معنوں میں ڈرنے والے ہیں، فرمایا وہ عالم دین ہیں، وہ علم رکھنے والے ہیں۔ اور فرمایا اے لوگو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو، رب فرماتا ہے تمہیں چاہیے اپنے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر جو مسئلہ آیا اس پہ عمل نہیں کرنا۔ فاسألوا، پتہ نہیں ہے تم پوچھو اہل ذکر سے، علم والوں سے، اگر تمہیں علم نہ ہو۔ تو علم دین جو حاصل کرنے والے ہیں نا، جیسے علم دین کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے جو علم دین حاصل کرتے ہیں اہمیت ان کی بھی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف کتاب پڑھ لو، کتاب دیکھ لو، ہم بہت بڑے محقق ہیں، نا، جو اس کام میں مہارت رکھتے ہیں ان کی اہمیت ہے، جو علماء ہیں، جو جامعات کے اندر طلباء ہیں، اہمیت ان کی بھی ہے جس طرح علم دین کی اہمیت ہے۔ اور پھر توجہ کیجئے گا، جو علوم شرعیہ ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہیں، اب اس کی بھی دو کیٹاگری ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے، ایک تو وہ علوم شرعیہ، توجہ کرنی ہے آپ نے، ایک تو علم کی اہمیت اور اس کے بعد علم دین پڑھنے پڑھانے والوں کی اہمیت، آپ نے اس کا بھی اندازہ لگانا ہے۔ ایک تو وہ علوم شرعیہ ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ فرض عین کیا ہوتا ہے؟ فرض عین کا مطلب یہ ہے، ایک تو بہت ضروری، اصطلاح میں فرض عین یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کام ہے، وہ جو فعل ہے جس کو فرض قرار دیا گیا، صرف جس پر فرض ہے نا وہی بندہ ادا کر سکتا ہے، اس کی طرف سے کوئی دوسرا بندہ اس فعل کو ادا کر سکتا نہیں۔ یہ ہوتا ہے فرض عین۔ جیسے نماز ہے، اب نماز کے بارے میں علم حاصل کرنا،
یہ ایک ایک مسلمان پر فرض عین ہے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ جس پر واجب ہو گئی تو جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ دوسری علوم شرعیہ کی قسم ہے وہ علوم جن کا حاصل کرنا فرض عین نہیں بلکہ وہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ وہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہ فرض ہی ہے، مگر علاقے والوں میں سے اگر کسی ایک بندے نے بھی اس پہ عمل کر لیا، اس فرض کو پورا کر لیا، ادا کر لیا، چونکہ وہ فرض کفایہ تھا، سب پر تھا، ٹھیک ہے؟ ایک نے بھی عمل کر لیا تو وہ عمل سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، علم دین حاصل کرنے والا یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے، علم دین حاصل کرنے والا وہ خوش نصیب بندہ ہے، عالم وہ خوش نصیب بندہ ہے جو اپنا فرض بھی ادا کر رہا ہے اور آپ سب کا فرض بھی ادا کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ شرعی مسافت ہے نا، شرعی مسافت 92 کلومیٹر، اس کے اندر اب ایک تو تھا فرض عین، نماز کے مسائل ہر ایک نے سیکھنے ہیں، روزے کے مسائل جس چیز پہ فرض ہے ہر ایک پر سیکھنا فرض عین ہے۔ کچھ علوم وہ ہیں جو تفصیلی علوم ہیں، قرآن اور حدیث کے، یہ بھی سیکھنا فرض ہیں تفصیل کے ساتھ، مگر یہ ہے فرض کفایہ، ایک نے بھی ادا کر دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے بھی ادا نہیں کیا، آپ توجہ ادھر رکھیں، اگر کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، سب کے سب، کیونکہ فرض کفایہ تھا، کسی نے بھی ادا نہیں کیا۔ اب تفصیلی علم دین حاصل کرنا یہ فرض کفایہ تھا، اگر شرعی مسافت کے اندر 92 کلومیٹر کے اندر کوئی بھی عالم نہیں ہے تو سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ وجہ کیا؟ کہ تفصیلی علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض کفایہ تھا، 92 کلومیٹر کے اندر سب اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہیں، سب کھیتی باڑی کے اندر، تجارت کے اندر مصروف ہیں، علم دین کوئی بھی حاصل نہیں کر رہا، سب کے سب گناہگار ہوں گے، کیونکہ فرض کفایہ تھا، ہم نے اس کو ترک کر دیا۔ اب ذرا آپ نے توجہ کرنی ہے، عالم دین اور علم دین کا طلب کرنے والا وہ خوش نصیب بندہ ہے، وہ خوش نصیب بندہ ہے جو اپنا فرض تو ادا کر ہی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارا فرض بھی ادا کر رہا ہے۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے نا، اپنا صدقات، فطرہ اور زکوٰۃ یہ اگر ہم مدرسے کو دے دیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا احسان کر لیا، اسی طلباء دی خدمت کر لی۔ بھئی یہ خدمت آپ نے تو کر دی، مگر اس پہ احسان جتلانا یہ اچھی بات نہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ یہ ان علماء کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کے صدقے کو قبول کرتے ہیں، وہ آپ کے مال کو وصول کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر یہی علماء آپ کے ساتھ تجارت میں مصروف ہو جاتے، آج یہ بھی ایک فتنہ ہے نا، اے مولوی دی انی تنخواہ، اے مولوی نو انی تنخواہ کیوں دندے ہو، انہا پیسہ کیوں دندے ہو، بیان کرن مولوی آ جاندہ 10,000 دندے ہو، 50,000 دندے ہو، جو اچھا عالم ہے۔ اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، انی خدمت، بھئی اللہ کے بندو یہ دیکھو وہ کاروبار نہیں کر رہا، اگر وہ بھی آپ کی طرح کاروبار میں مشغول ہو جاتا نا تو آپ بھی گناہگار ہو جاتے۔ آپ پر جو فرض کفایہ تھا وہ ادا کر رہا ہے، آپ کو تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جناب۔ یہ ہم آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو جس طرح علم دین کی اہمیت، اسی طرح ہی علماء کی اہمیت۔ اب اگلی بات سنیے گا، ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن اٹھائیں گے، تھوڑی سی عربی سیکھ لی ہے، اب مولوی کی ضرورت نہیں، اب میں خود اس قابل ہوں، میں قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں، اور ترجمہ کر کے جو میری عقل میں آئے گا، اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، میں انسان ہوں، سمجھدار ہوں، کام کاروبار تجارت کرتا ہوں، مجھے اتنی تو سینس ہے، یہ جملے بولے جاتے ہیں، مجھے اتنی تو سینس ہے کہ قرآن میں یہاں رب کیا فرما رہا ہے۔ اب ہر بندہ، آج یہ بہت بڑا فتنہ اٹھ رہا ہے، اور یہ موضوع بڑا اہم تھا جس پر
علامہ وسیم القادری صاحب نے توجہ دلائی، ہر بندہ اٹھ کے جناب میں نے تھوڑی سی عربی سیکھ لی ہے، عربی کے اندر ہے نا قرآن، تو میں عربی کا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ اچھا آج سے ہم 15 سے 20 سال پیچھے چلے جائیں نا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ اس بات کے عینی شاہد ہیں، اور میں بھی اس بات کا عینی شاہد ہوں۔ آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں نا، تو عام مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، وہ قرآن کریم کی تلاوت ثواب کی نیت سے کیا کرتے تھے۔ توجہ کرنی ہے آپ نے میری باتوں پر، آپ نے دیکھا ہوگا وہ قرآن کریم کی تلاوت ثواب کی نیت سے کیا کرتے تھے، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ۔ اور ساتھ کیا ہوتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کی، جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا قاری صاحب کے پاس آتے تھے، قاری صاحب آپ مسئلہ سانو سمجھ نہیں آیا، نہیں مسئلہ تے سمجھاؤ۔ قاری صاحب عالم دین جب وہ مسئلہ سمجھاتے نا، پھر وہ اس کو رٹا کرتے تھے اور ساتھیوں کو بتایا کرتے تھے، یار مولوی نے آج مسئلہ دسیا، مسئلہ ادھا نہیں ادھا۔ یہ آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں نا، ماحول یہ تھا، عام مسلمان وہ قرآن کا ترجمہ کرنے سے ڈرتا تھا کہ بھائی قرآن یہ کوئی عام عربی کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی رسالہ نہیں ہے کسی مکتبے کا، بلکہ یہ خالق کائنات کی لاریب کتاب ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ مسلمان پہلے ڈرتا تھا، اور آج ضرورت ہی نہیں ہے جی کسی کی رہنمائی کی، ہم خود ہی ترجمہ کریں گے۔ اچھا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے الاتقان وغیرہ علوم قرآن کے حوالے سے جنہوں نے کتاب تحریر فرمائی ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ترجمہ، ایک ہوتی ہے تفسیر۔ اب اس میں بھی بڑی لطیف بات آپ نے فرمائی ہے، ہم سمجھتے ہیں تفسیر کرنا مشکل ہے، ترجمہ کرنا آسان ہے، جبکہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ترجمہ کرنا مشکل ہے، تفسیر کرنا آسان ہے۔ وہ کیسے؟ بات سمجھیے گا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں الاتقان کے اندر، جس نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے نا، اس پر ضروری ہے، آپ نے چند علوم گنوائے 15 سے 17 کے قریب ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے ذکر فرمایا جس نے قرآن کا ترجمہ کرنا ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے، صرف یہ نہیں عربی سیکھ لی، تھوڑی سی گرامر سیکھ لی، بھائی یہ کوئی مکتبے کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں علم اللغہ، لغت کا علم سیکھنا یہ پہلے ضروری ہے، پھر بندہ قرآن کا ترجمہ کرے گا۔ علم نحو سیکھنا ضروری، پھر بندہ قرآن کا ترجمہ کرے گا۔ اکیلی عربی سیکھنا اس سے کام نہیں چلے گا۔ علم صرف کا سیکھنا ضروری، علم اشتقاق، علم معانی، علم بدیع، علم بیان، علم قرات، علم اصول فقہ، علم اسباب نزول۔ اب یہ علوم کے نام ہی نہیں پتا، اٹھ کے بندہ چلا ہے میں قرآن کا ترجمہ کرنا ہوں جی، جو میرے ذہن میں آئے گا سمجھ میں آئے گا میں اس پہ عمل کروں گا۔ علم حدیث، علم ناسخ و منسوخ، علم محاورات عرب، عرب کے اندر کون سے محاورے بولے جاتے تھے، اس بات کا سیکھنا یہ بھی ضروری۔ علم تاریخ، تاریخ کا علم جاننا یہ بھی ضروری۔ ان سارے علوم پر بندے کو دسترس ہو، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں پھر کہیں جا کے بندہ تفسیر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ آپ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ جی ہاں، ترجمہ نہیں، تفسیر، تفسیر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے ان علوم کے جاننے کے بعد۔ آگے فرماتے ہیں یہ تھی قرآن کی تفسیر کرنے کی شرائط، ترجمہ کرنا یہ تو اس سے بھی مشکل بات ہے۔ سوال ہوا حضرت یہ کیا، ترجمہ تو آسان ہے، ترجمہ کرنا آسان ہے، اس کی تفسیر کرنا یہ مشکل ہو سکتا ہے۔ فرمایا نہیں، تفسیر کرنا آسان ہے، ترجمہ کرنا مشکل ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ نے سمجھایا، آپ نے فرمایا بھائیو بات یہ ہے کہ ترجمہ اور تفسیر دونوں کے اندر فرق ہے۔ بندہ قرآن کریم کی تفسیر کرے گا نا، لفظ الحمد کی اگر بندہ تفسیر کرے، کبھی موقع ملا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم سب کے امام، آپ نے بسم اللہ شریف پہ نا 6 سال کی عمر میں آپ نے جو میلاد کے موضوع پہ تقریر فرمائی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پہ کم سے کم بندہ 5 سے 6 سے 7 گھنٹے بلا مبالغہ تقریر کر سکتا ہے، صرف بسم اللہ کی تفسیر پر۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ اب بظاہر ترجمہ آسان ہے،
تفسیر کرنا بہت مشکل ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بھائیو تفسیر اس لیے آسان ہے کہ ایک لفظ کی تفسیر کے اندر بندہ پورا صفحہ لکھ سکتا ہے. ایک لفظ کی تفسیر کے اندر بندہ پورا صفحہ لکھ سکتا ہے. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک تفسیر کے اندر یہ, ایک تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے. مگر جب بندہ ترجمہ کرے گا نا تو ایک لفظ کا اردو ترجمہ, ایک عربی لفظ کا اردو ترجمہ ایک ہی لفظ سے کرنا پڑے گا. بڑی توجہ طلب بات ہے. اور لفظ وہ منتخب کرنا ہے جو رب تعالیٰ کی منشا ہو یا رب تعالیٰ کی منشا کے قریب ہو, وہ لفظ کا انتخاب کرنا ہے. فرمایا یہ عام بندہ نہیں کر سکتا. تفسیر کے اندر تو بندہ کتنا کچھ لکھ دے گا, یہ رب کا کلام ہے نا, کوئی عام کتاب نہیں ہے. اس کا ترجمہ کرنا ہم سمجھتے ہیں آسان, ترجمہ بظاہر آپ نے کر دیا جی اس عربی لفظ کا یہ ترجمہ ہے. رب کی منشا کیا ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ اس وقت پتا چلے گا جب ہمیں احادیث کا علم بھی ہوگا, جب ہمیں تفسیر کا علم بھی ہوگا, جب ہمیں قرآن کے نزول کے سبب کا پتا چلے گا. تب بندہ کہیں جا کر ایک لفظ کا انتخاب کرے گا. اور پھر وہ بھی کنفرم نہیں ہو سکتا ہے یہ اللہ پاک کی منشا ہو, کیونکہ قرآن کا اصل ترجمہ وہ تو میرے نبی کی ذات کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا, جو رب کی منشا کے عین مطابق ہے. کیونکہ رب نے محبوب کریم علیہ السلام پر قرآن نازل کیا. اس کے علاوہ جس نے بھی ترجمہ کیا ہے اس نے یہ نہیں کہا من و ان رب کی یہی منشا تھی, نا, وہ جو ترجمہ کیا گیا وہ رب کی منشا کے قریب ہے. فرمایا اس لیے ترجمہ کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. تفسیر کرنا تو بڑی آسان ہے, ترجمہ کرنا تفسیر کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو بات یہ ہے جب تک ہم کسی عالم دین کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں بات پلے نہیں پڑے گی. اچھا, پھر دوسری صورت اس کی جو میں نے عرض کی تھی, وہ دوسری صورت یہ تھی کہ آپ نے ترجمہ قرآن وہ خود کرنے کی کوشش کی. یہ بھی غلط ہے, ٹھیک ہے, اگر ترجمہ قرآن خود کرنے کی کوشش کریں گے. ایک ہے ترجمہ قرآن آپ نے خود نہیں کیا بلکہ کسی کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھا ہے. اب پھر اس کے اندر مختلف کیٹاگریز آ جائیں گی کہ آپ نے ترجمہ کس کا پڑھا ہے, آیا وہ ترجمہ کرنے والے نے بھی ترجمہ درست کیا یا نہیں. ایسے ہی کتاب کو اٹھا کے آپ نے کسی کی بھی تفسیر اٹھا کے کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیا. میں آگے چند مثالیں عرض کرتا ہوں, مگر جو عوام ہے نا وہ ان گہری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتی. آج کل لوگوں کے اندر جو بہت بڑے فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی عربی پڑھ لی ہے نا, انگریزی پڑھ لی ہے, تھوڑا سا آپ ترجمہ کرنا جانتے ہیں تو آپ ترجمہ کر لیں. اللہ نے ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر کیا ہے. تفصیل لکل شیء قرآن کے اندر ہے, تبیان لکل شیء, ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے. جب ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے, رب کا فرمان ہے, تو یہ مولوی اتنے علوم کیوں بنواتے ہیں جی؟ علم صرف بھی سیکھو, نحو بھی سیکھو, علم تاریخ بھی سیکھو, ناسخ و منسوخ بھی سیکھو, عرب محاورات دا جناب وہ بھی علم حاصل کرو, پھر کہیں جا کے ترجمے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرو. او بھائی یہ اتنے علوم کیوں ضروری ہیں؟ رب تو قرآن میں فرماتا ہے تفصیل لکل شیء, قرآن میں تو ہر چیز کی تفصیل ہے. تبیان لکل شیء, اللہ نے فرما دیا واضح بیان. جب رب نے واضح کر دیا قرآن کو, ہر چیز کو, تم کیوں مشکل بناتے ہو, تم کیوں پیچیدگیاں پیدا کرتے ہو؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں مولویوں سے بچ جاؤ, مولویوں سے دور ہو جاؤ, کیونکہ رب نے تفصیل بیان کی ہے, یہ مشکل میں ڈال رہے ہیں. رب کہتا ہے تبیان ہے قرآن اور یہ کہہ رہے ہیں مشکل بہت ہے. اب قرآن کی اس آیت کا وجہ وہی ہے نا کہ ہم نے علماء سے سیکھا نہیں ہے. جو ہمارا موضوع ہے, اپنے من میں جو آیا, تبیان لکل شیء, ہر چیز کا بیان ہے. اس کا مطلب یہ ہے مولویوں نے مشکل کیا ہے, باقی علوم سیکھنا ضروری نہیں. یہ وہی معنی ہے نا جسے ہم منع کرتے ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں آیا آپ وہ مطلب نہ لیں. اب قرآن کریم کی اس آیت کا تبیان لکل شیء, ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے, تفصیل ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے
توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصول قرآن کی وہ تمام تشریحات، قرآن کریم کے اندر وہ تمام تشریحات جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ تفصیل اور جناب تبیان کے ساتھ بیان کر دی گئی ہوں. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خود قرآن کریم کی دوسری آیت اس مفہوم کی مخالفت کر رہی ہے. رب ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ایک طرف ہے تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان، تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل. اب بندہ کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی پیچیدگی میں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی علم حدیث کی ضرورت نہیں. جو حدیث کا انکار کرتے ہیں نا وہ بھی یہ دلیل دیتے ہیں تفصیلا لکل شیء. ہر چیز کا جب قرآن میں تفصیلی طور پہ بیان موجود ہے پھر حدیث کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ دونوں کے لیے جواب ہے، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور جو علماء سے دور ہیں، علماء کے منکر ہیں، علماء کا انکار کرتے ہیں. اب توجہ کیجئے گا، اگر اس آیت کا مفہوم یہ لیا جائے کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے، پیچیدگیوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. طریقہ کیا ہے قرآن کے اندر آیا؟ بولو ذرا. صرف اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. تفصیل کیا ہے؟ تفصیل بیان کی آمینہ کے لال نے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دکھائی. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھو نا نماز قائم کرو. یا اللہ کیسے؟ فرمایا محبوب کریم علیہ السلام کی زندگی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ ہے، اچھا نمونہ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو تم ویسے ہی نماز ادا کرو. مطلب کیا؟ قرآن کے اندر اگر تفصیل ہے تو پھر بھائی بتاؤ نماز کی تفصیل کیا ہے؟ رکعت کتنی ہے؟ قرآن میں نہیں آیا. تو نماز کی تفصیل کا علم یہ ہمیں حدیث سے ملا. اور پھر ایک ایک مسئلہ، نماز کی شرائط، پھر نماز کے واجبات، پھر فرائض، کیا کچھ، یہ سب آگے جو تفصیل ہے یہ ہمیں علماء نے بیان کی ہیں، یہ احادیث سے انہوں نے پڑھ کے ہم تک پہنچائی ہیں. اچھا اب سوال یہ، پھر رب نے کیوں فرمایا ہر چیز کی تفصیل ہے؟ کیونکہ بات کی کھال اتارتے ہیں نا جی سوشل میڈیا کے مولوی اور خود ساختہ مفتی. بھئی آپ نے یہ تو بیان کر دیا، پھر قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ جو رب نے کہا ہر چیز کا واضح بیان ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اگر پیچیدگیاں ہیں تو اس آیت کا مطلب کیا؟ توجہ کیجئے گا. اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا نا تبیانا لکل شیء تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل قرآن کے اندر ہے، تبیان واضح طور پر بیان موجود ہے. اس آیت کا مطلب سمجھیے گا. اس آیت کا مطلب یہ ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے جی، توجہ ادھر کریں. اس آیت کا مطلب یہ ہے قرآن میں تفصیل ہے، ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر چیز کا، اور واضح طور پر بیان موجود ہے. غور کرنا ہے. قرآن کی آیت ہے، معنی یہ ہے قرآن کے اندر تفصیل ہے، قرآن میں ہر چیز کا واضح طور پر بیان موجود ہے، مگر ہمارے لیے نہیں. رب نے جس محبوب پر قرآن نازل کیا وہ ہر چیز کی تفصیل کو جانتے ہیں. بات سنیے گا ذرا. تفصیلا لکل شیء، یہ ہمارے لیے نہیں، ہر چیز کا واضح بیان یہ ہمارے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن نازل کیا نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر. تو معنی یہ ہے اللہ نے ہر چیز کا علم میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا، مصطفیٰ رب کی عطا سے آگے تقسیم فرماتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہمارے لیے نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے لیے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر ایک ایک چیز کو واضح طور پر بیان فرمایا. اچھا اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں کہ اگر
ہم ان علوم کو چھوڑ کے، علم حدیث کو چھوڑ دیا، اسباب نزول کو چھوڑ دیا، یہ سارے جو علوم ہیں ہم ان کو چھوڑ کے صرف عربی جانتے ہیں اور ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جن لوگوں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مشہور مثال ہیں. مثال کے طور پر آیت مبارکہ ہے جی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب لفظ ضال ہے، اس کا لغت کے اندر جو معنی اکثر ہم پڑھتے دیکھتے سنتے ہیں وہ ہے جی ضال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، جو رستے سے بھٹکا ہوا ہو، جو رستے سے ہٹا ہوا ہو. اب رب قرآن میں فرماتا ہے وَوَجَدَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو پایا، ضالًا ضال، فہدا، پس ہم نے آپ کو ہدایت دی یا راہ دکھلائی. اب لفظ ضال ہے جس کا ظاہری طور پر معنی ہے گمراہ، گمراہی، راستے سے ہٹا ہوا، راستے سے بھٹکا ہوا، غلط راستے پہ چلنے والا. اب خطاب ہے نبی پاک علیہ السلام سے. اب جی صرف عربی پڑھ لی ہے، لفظ ضال کا مطلب ہے گمراہ، آگے حضور کی ذات، حضور تو گمراہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہو نہیں سکتے، وہ تو گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں. تو آیت کا ترجمہ کیا بنے گا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا. یہاں کئی اردو ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے، مگر جو ترجمہ کیا میرے اور آپ کے امام اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا اس کا ترجمہ یہ نہیں معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف گمراہی کی نسبت کی جائے، نا، بلکہ رب فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے محبوب، رب فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو تمہیں اپنی طرف راہ دی. اے محبوب گمراہ نہیں، اپنی محبت میں وارفتہ پایا. رب فرماتا ہے اے حبیب ہم نے تجھے اپنی طرف راہ دی. اور کیسی راہ دی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اپنے پاس بلا کے رب نے کلام بھی فرمایا اور مصطفیٰ نے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار بھی فرمایا. تو یہ ہے قرآن کا ترجمہ. کئی مترجمین نے کیا اسی طریقے سے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، مشہور آیت مبارکہ. اچھا یہاں لفظ کیا استعمال ہوا؟ ذنبکا. ذنب کا مطلب ہوتا ہے گناہ. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی، یہاں کلام ہوگا لکا پہ، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ اللہ بخش دے. لکا، لکا کا مطلب ہوتا ہے تیرے، ٹھیک ہے. آگے الفاظ کیا ہے؟ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، پہلے گناہ بعد والے گناہ. اب یہاں سب مترجمین نے ترجمہ یہی کیا، مگر جن کو شان الوہیت کا بھی پتا تھا، ادب رسالت مآب کا بھی پتا تھا کہ سامنے رب کی ذات ہے، سامنے رب کے محبوب کی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، ہر برائی سے منزہ ہے، سامنے ذات ان کی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، اے نبی تیرے گناہ نہیں، اللہ نے تیرے صدقے اور وسیلے سے پہلے اور بعد والے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تو یہ ترجمہ کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور یہ بھی ہمیں سمجھ آیا کہ ہر ایک کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لینا، جی وہ بھی عالم ہے، وہ بھی فلانے فرقے کا، فلانے فرقے کا، ہم نام کسی کا نہیں، وہ بھی تو عالم، انہوں نے بھی ترجمہ کیا. بھئی ترجمہ کرنی ہے یہ بھی ضروری ہے عالم ہو، ساتھ میں عالم سنی صحیح العقیدہ بھی ہو، ساتھ میں عاشق رسول بھی ہو، یہ بھی ضروری ہے، تب جا کے اس کا ترجمہ پڑھنا. یوم تحفظ ختم نبوت ابھی کل گزرا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. نعرہ لاؤ جی ذرا. مرحبا. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. اصل میں وہ نقطے نہیں نا سانو آندے، اس لیے جنہوں نقطہ سٹیے پھر تے نعرہ آپ ہی آندا، سانو نعرہ بھی علامہ وسیم القاضی صاحب کہہ کے لوانا پہندا ہے. اب موضوع ہی کچھ ایسا ہے، موضوع بہت پیارا ہے. اچھا آپ نے توجہ کرنی ہے. اب ہر ایک کا ترجمہ پڑھ کے، پہلی تو کیٹاگری وہ میں نے کی تھی نا خود ترجمہ کر کے اس پہ عمل کرنا، وہ بھی درست نہیں، میں نے مثالیں عرض کی. یہ کسی کا ترجمہ پڑھا، اب صرف یہ نہیں دیکھنا وہ علم رکھتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے وہ ادب بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. عشق قادیانیوں نے، مرزائیوں نے بھی ترجمہ کیا ہے قرآن کا. اور مزے والی بات بتاؤں،
سوری حیرت والی بات، تعجب والی بات، انہوں نے آیت ختم نبوت سے، یہ آپ نے مسئلہ سمجھنا ہے، یوم تحفظ ختم نبوت کل گزرا ہے، اور یہ مثال میں آپ کو اس لیے خصوصی طور پہ دے رہا ہوں، جو مرزائی ہیں ختم نبوت کے منکر ہیں، انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ بھی کیا ہے، اگر ہر ترجمہ معتبر ہو بتاؤ کدھر جائیں گے؟ انہوں نے آیت ختم نبوت جس سے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت ثابت ہے نا، ان ظالموں نے، ان مردودوں نے، ان لعینوں نے اسی آیت سے معاذ اللہ اپنے مرزے کی نبوت کو ثابت کیا ہے۔ قرآن کا ترجمہ کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ مثال آپ سمجھیے گا، جب تک علوم قرآن پر، علوم حدیث پر مکمل آپ کو مہارت نہیں ہوگی، تب تک آپ اس میدان میں قدم رکھ سکتے نہیں۔ صرف یہ دو مثالیں، اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ پھر زندگی رہی پھر سے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، مفہوم سب کے ذہن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا، نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ اب مرزائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دیکھو جی، رب نے قرآن میں کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، توجہ کرنی ہے آپ نے، نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اب انہوں نے وار کیا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو جی، اللہ نے قرآن کے اندر کسی نبی کے آنے پر پابندی لگائی ہے، توجہ کیجئے گا۔ انہوں نے کہا قرآن میں رب تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کے آنے پر پابندی لگا دی کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، رسالت کا تو کھلا ہے۔ یہ علوم قرآن، علوم حدیث، ادب رسالت، علوم شریعہ سے ناواقفیت، بد مذہبیت، انہوں نے اس بات پر ان امور نے مجبور کیا، اور انہوں نے اس آیت کا مفہوم یہ نکالا کہ اللہ نے یہ فرمایا نبیوں میں سب سے آخری نبی، یہ تھوڑی فرمایا رسولوں میں سب سے آخری رسول، کیونکہ لفظ ہے خاتم النبیین، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا، معاذ اللہ رسول آ سکتا ہے، تو جو ہمارا مرزا کانا تھا وہ نبی نہیں تھا، وہ تو رسول تھا۔ اب جو کہتا ہے مجھے مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں پوچھتا ہوں بتا اس کا جواب کیا ہے؟ پڑھ قرآن نا، پڑھ یہ آیت ختم نبوت، دے جواب ذرا قادیانیوں کو، کیا جواب دو گے؟ جواب تبھی دے سکیں گے جب علماء کی بارگاہ میں آئیں گے، جب علماء کے قدموں میں آئیں گے، جو اس کام کے اندر جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں، 10 20 25 سال جنہوں نے محنت کی ہے، اپنے کام کاروبار اور گھر والوں کو بچوں کو چھوڑا، مدارس کے اندر رہے، دال کھائی، سوکھی روٹیاں کھائیں، کپڑے بھی ہاتھ سے دھوئے۔ لوگ سمجھتے ہیں مولوی اتنا ہی تیار ہو جاندہ، گھر بیٹھے ہی مولوی بن جاندہ ہیں، یہ ماشاءاللہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، یہ پڑھ چکے ہیں، پڑھانے والے بیٹھے ہیں۔ یہ پوچھئے گا ذرا کس طرح بندہ صبح نو اٹھ کے جانا روزانہ مدرسے، سوکھا کام نہیں۔ سکولے بھی تے جانے ہیں، سکولے اس لیے جانے ہیں، ساڈی نیت ہوندی ہے اسی نوکری تے لگنا، کوئی چنگی نوکری لبنی ہے۔ مولوی بیچارے کی کیا نیت ہے جی؟ مولوی بیچارہ نہیں، مولوی شہنشاہ ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، بیچارہ نہیں، مولوی شہنشاہ، کوئی ٹینشن نہیں اس کو، بیچارہ نہیں ہے۔ اچھا، علم دین حاصل کرنا کتنا مشکل ہے؟ اب جواب وہی دے گا جو علماء کی صحبت میں بیٹھا ہوگا، اس شاکان رسول کی صحبت میں بیٹھا ہوگا۔ لیکن جی آخری بات اس آیت کا جو انہوں نے مطلب لیا اس کا جواب عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی دیکھو نبی تو کوئی نہیں آ سکتا، معاذ اللہ رسول تو آ سکتا ہے نا، کیونکہ اللہ نے رسالت کا دروازہ بند نہیں کیا، نبوت کا دروازہ بند کیا۔ ہم کہتے ہیں جناب جب، توجہ کیجئے گا، جب نبی نہیں آ سکتا، جب نبی نہیں آ سکتا، رسول کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کیا مطلب؟ میں کہا مطلب یہ ہے پہلے سمجھو نبی کسے کہتے ہیں، پھر سمجھو رسول کسے کہتے ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے، رسول کی تعریف سنیے گا، رسول
اس برگزیدہ اللہ کے بندے کو کہتے ہیں اللہ نے جس کو نبوت عطا فرمائی اور ساتھ نئی کتاب اور نئی شریعت بھی عطا فرما کے بھیجا ہے، اس کو کہتے ہیں رسول۔ اس کو کہتے ہیں رسول۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں اللہ کا برگزیدہ بندہ جس کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، نبوت عطا فرمائی، ساتھ میں ضروری نہیں کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت دے کے بھیجے، بلکہ نبی وہ ہوتا ہے جو پہلے رسول کی شریعت کے احکامات کو ہی آگے لے کے چلتا ہے۔ گویا اگر آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو جو رسول ہوتا ہے نا یہ عام ہوتا ہے، رسول جو ہوتا ہے یہ خاص ہوتا ہے۔ زندہ باد۔ رسول جو ہوتا ہے یہ خاص ہوتا ہے۔ کمال کی توجہ ہے یار، جو رسول ہوتا ہے یہ خاص ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے یہ عام ہوتا ہے۔ اب توجہ کیجئے، ایک مثال کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ہم پنجابی بھی ہیں، ہم پاکستانی بھی ہیں۔ پنجابی ہونا یہ خاص ہے، پاکستانی ہونا یہ عام ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اگر میں کہوں جی میں پاکستانی نہیں ہوں میں پنجابی ہوں، آپ مان لیں گے؟ اوچی بولو، مان لیں گے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب جب آپ پاکستانی نہیں ہیں، پاکستان میں داخل ہوں گے تو آپ پنجابی بنیں گے نا۔ جب عام کی ہی نفی کر دی گئی، خاص کی نفی خود بخود ہو جائے گی۔ میں نے کہا قادیانی، مردود، خبیث، آیت مبارکہ کا ترجمہ سمجھ۔ رب نے فرمایا اے محبوب تو خاتم النبیین ہے، اے پیارے نبی تیرے بعد جب نبی کوئی نہیں آ سکتا، رسول کیسے آ سکتا ہے؟ محمد مصطفیٰ آمینہ کا لاڈلا نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ یہ عقیدہ آج کے دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے پورے مسلمانوں کو، سارے بزرگوں کو آپ کی نظروں میں مشکوک بنایا ہے نا، وہ آج قادیانیوں کو راہ دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس عقیدے کو سمجھو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا پھر آخری بات، وہ بات کیے بغیر مزہ نہیں ہے، 1 منٹ دو گے جی یا رہن دیے؟ اسی موضوع کے متعلق وہ پھر پتہ کیا کہتے ہیں جی، ہم ہر نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے رستے پہ چلا۔ سیدھا رستہ کن کا ہے؟ الذین صراط الذین انعمت علیہم، وہ جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا، ان کا رستہ سیدھا رستہ۔ اب انعام کن پہ کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں پر، شہیدوں پر، صالحین پر اللہ نے انعام کیا۔ مطلب یہ جن پہ انعام کیا ہے وہ سیدھے رستے پہ ہیں۔ اب آپ نے توجہ کرنا ہے، بندہ جتنا زیادہ سیدھے رستے پہ چلتا جائے گا اس کا شمار اتنے بڑے درجے میں ہوتا چلے جائے گا۔ ہاں نبی بن سکتا نہیں، مگر مرزائی خبیث کیا کہتے ہیں جی، ہمارے مرزے نے عبادت اتنی کی ہے۔ قرآن میں ہے نا جو سیدھے رستے پہ چلے، من النبیین والصدیقین والشہداء، ہم نے کہا صدیقین پہ بس، آگے نہیں قدم بڑھا سکتا، میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس نے کہا نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، اس سے جو زیادہ سیدھی راہ پہ چلے گا وہ نبی بھی بن سکتا ہے، وہ رسول بھی بن سکتا ہے۔ میں کیا، رسول اور نبی یہ عبادت سے نہیں، یہ میرے رب کی چاہت سے بنتا ہے۔ رسول اور نبی یہ عبادت سے نہیں، یہ رب کی چاہت سے بنتا ہے۔ کہتا ہے کس طرح؟ میں نے کہا اس طرح، صدیق اکبر سے بڑا مجھے متقی دکھانا، فاروق اعظم سے بڑا پرہیزگار دکھا، مولا علی سے بڑا عبادت گزار دکھا، داتا علی حجویری سے بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ دکھا۔ اتنے نیک ہو کے سیدھے رستے پہ چل کے انہوں نے کبھی معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ یہی اعلان کرتے رہے کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ قصہ مختصر یہ ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، وما علیہ الا البلاغ۔